بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن the book of God۔ قرآن اللہ کی کتاب۔ میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا جب میں ایک گاؤں میں تھا۔ اس زمانے میں ایک نسخہ آیا کرتا تھا، وہ کہتے تھے نظامی قرآن، تو وہ ہم پڑھتے تھے، لیکن اس وقت عربی زبان مجھے نہیں آتی تھی، بے سمجھے مجھے پڑھتا تھا۔ پھر میں ایک مدرسے میں میری تعلیم ہوئی جہاں سب جگہ دھوم اس بات کی تھی قرآن میں نظم ہے، آرڈر ہے۔ اس کے بعد میں دوسری جماعتوں میں گیا، سب سے تعلق ہوا، تو ہر جگہ قرآن کو بہت بڑی چیز مانا جاتا تھا، لیکن ان کا جو کہنا ہوتا تھا کیا، قرآن سب سے افضل کتاب ہے، قرآن میں مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن فائنل بک ہے۔ ایک پورا پڑھا تھا میں نے، قرآن میں نظم اور آرڈر ہے۔ اس طرح کی بات میرے دماغ میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے۔ پھر میرا تعلق ہوا جدید طبقے سے، وہ طبقہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا اور پھر غیر مسلم حضرات۔ یہاں میں دیکھا کہ اس طرح کی باتوں میں ان کے لیے کوئی اپیل نہیں۔ یعنی قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، قرآن میں آرڈر ہے، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے، مکمل ضابطۂ حیات وغیرہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، افضل کتاب ہے، ان باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ قرآن جو سارے عالم کے لیے آیا ہے، تو کیا بات ہے کہ وہ قرآن کے مائنڈ کا ایڈریس نہیں کر رہا ہے، قرآن میں کوئی بڑی بات نظر رہے تھے۔ پھر موجودہ زمانے میں قرآن کے نام پر جہاد ہونے لگا، مار کاٹ، سوسائڈ بامبنگ، سب قرآن کے نام پر، تو اور زیادہ لوگوں کو قرآن سے تباہش ہونے لگا۔ تو یہ میرا سوال تھا میرے ذہن میں کہ آخر قرآن کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ سبجیکٹ جو سارے انسان کو اپیل کرے وہ کیا ہے۔ تو بہت دنوں کے بعد یہ میری ڈسکوری ہے، میں دریافت ہے میری، کہ میں جانا کہ قرآن کا موضوع ہے کریشن پلان آف گاڈ۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا کہ جلسے میں سنا تھا، علماء سے مجھے یہ بات نہیں ملی تھی۔ یہ میری دریافت ہے کہ قرآن کریشن پلان آف گاڈ اس کا سبجیکٹ ہے۔ تب جا کر کے خود مجھے اطمینان ہوا، اور جس سے میں کہتا تھا اس کے بعد ہر آدمی مطمئن ہوتا تھا۔ جیسے ایک صاحب جو انگریز لندن میں پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اسے میری ملاقات ہوئی، تو وہ قرآن کے بارے میں ان کا کچھ اچھا پازیٹیو تاثر نہیں تھا۔ اس وقت میں جانتا قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ باتیں لوگ کہتے تھے جو ان کو وہ ان کا اپیل نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے جب بات بتائی کو، جب کہ قرآن جو ہے، قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف دا کریشن آف پلان آف گاڈ، تو فوراً سمجھ گئے۔ اور انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ناؤ
everything falls into place. ہر بات اب سمجھ آ گئی. تو بہت دنوں کے بعد ان کا دریافت ہوئی کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے. کئی بار لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی عظمت لوگوں کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی. تو بہرحال قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے بتانا انسان کو کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا, یہ دنیا کیا ہے, پیریڈ کیا ہے, پوسٹ پیریڈ کیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو حل ہوا اس کو جاننے کے بعد مجھے ہے کہ سارے فلاسفر, سارے تھنکرس, سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے ہزاروں سال سے کہ خدا اگر آج پاورفل ہے تو دنیا میں ایول کیوں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آج پاورفل ہے تو دنیا کو ایول فری ہونا چاہیے. ہر طرف خرابی ہے, ہر طرف ایول ہے. جیسے گیبن جو بہت بڑا ہسٹورین تھا تو اس نے کہا کہ ہسٹری آف مینکائنڈ از لٹل مور دین رجسٹر آف کرائمس, کہ سب کرائم ہے, وار ہے, تشدد ہے, یہ سب بڑی ہوئی ہسٹری. تو کیا ہے ہسٹری؟ تو یہ ایکسپلین ہوتا ہے اس پاس جس کو وہ لوگ ایمیل کہتے ہیں. اور سب سے بڑا جو سمجھتے ہیں کہ سب کا پروف ہے خدا کے نہ ہونے کا, نعوذ باللہ, تو یہ کہ دنیا میں ایمیل کیوں ہے. تو کرشن پران آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے. ایمیل نہیں ہے, یہ ہے مس یوز آف فریڈم کا فنامنا. ایول نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا ٹیسٹ کے لیے جو فریڈم بھی دیا, اس کو آزادی بھی دیا. آزادی دیا تو اس کو مس یوز کرنا بھی اس کو حق ہے. تو جس چیز کو ایول کہتے ہیں یہ لوگ, وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہے مس یوز آف فریڈم کا نام. اس سے اسے ایکسپلین ہوتی ہے. تو بہرحال یہ باتیں جب مجھے سمجھ آئی تب جا کر خود مجھے اطمینان ہوا. پھر میں جہاں میں گیا انجینئروں سے ملا, جس سے بھی یہ بات میں نے کہی کہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ کو بتانا ہے, تو ہر ایک نے اس کو مانا. کس سے ہر چیز ایکسپلین ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی سرکش کو نہیں مانتے تو ان کا اگنور کیجیے. اب اللہ کے فضل سے دیکھیے ہمارے مشن میں قرآن ہی ہمارے مشن کی علامت بن گیا ہے. بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے کہ ہمارا مشن جو ہے اس کی مشن کی علامت قرآن بن گیا ہے. ابھی ایک ٹیلی فون آیا امریکہ سے, وہاں پر خواجہ کلیم الدین صاحب ہیں جو قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن چھپا ہے, ٹرانسلیشن بھی, کمنٹری بھی. اور وہ ہمارے سارے ساتھی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو خواجہ کلیم الدین صاحب جو ہیں وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کا ایڈریس معلوم کرتے ہیں, لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں, ای میل سے, ٹیلی فون سے, اور لوگوں کو باقاعدہ جہاں میٹنگ ہوتی ہے, جہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے وہاں جا کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بائی ہینڈ. وہ کرسٹال لگاتے ہیں اور پھر ان کو میل سے بھیجتے ہیں, بائی پوسٹ بھیجتے ہیں. تو برابر وہ بائی پوسٹ لوگوں کو قرآن بھیج رہے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن. تو جس پوسٹ آفس میں جاتے ہیں وہ اس کے لیے وہ فیملیئر ہو
کا اعتبار سے کہ یہ آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے. تو اب کیا ہے، وہاں پر جاتے ہیں یہ تو وہاں کا جو اسٹاف ہے ان کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ ہیئر کمس دا قرآن مین. قرآن مین آ گئے. یہ ان کی آئیڈینٹی بن گئی ہے، پہچان. ہیئر کمس دا قرآن مین. اس کو جب یہ واقعہ جب معلوم ہوا تو اس میں معلوم ہوا، اس میں بہت بڑی بات میرے ذہن میں آئی. یہ سادہ بات نہیں یاد رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، آپ جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ بھی قرآن سناتے تھے لوگوں کو. آپ کی تبلیغ ہوتی تھی وہ قرآن کے ذریعے ہوتی تھی. جو کتاب میں آتا ہے کہ فعرض علیہم اسلام کو طلع علیہم القرآن، اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا. تو جب آپ مکہ میں تھے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 610 عیسوی سے 622 عیسوی تک مکہ میں آپ کام کرتے رہے، تقریباً 13 سال. پھر آپ مائگریٹ کر کے مدینہ گئے 622 عیسوی. تو اس سے پہلے آپ نے 2 صحابی بھیجے تھے وہاں پر مدینہ، اندازہ کرنے کے لیے کہ مدینہ والوں کا تبلیغ کیا تو وہاں کا ریسپانس کیا ہوگا. وہاں بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، اس کا نام ہے پلاننگ. اچانک آپ مدینہ چلے گئے نہیں، پیشگی طور پر آپ نے 2 آدمی بھیجے تاکہ اندازہ ہو جائے پیشگی ان ایڈوانس کہ مدینے والوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. وہ جو گئے تھے 2 آدمی، ان کا کیا طریقہ تھا؟ جہاں دیکھتے کچھ آدمی ہیں وہاں پہنچ جاتے اور قرآن کو پڑھ کر سناتے، کیونکہ ان کی بھی زبان عربی تھی. مکہ والے بھی عربی تھی، مدینہ والوں کی زبان بھی عربی تھی. تو لوگوں نے دیکھتے دیکھتے ان کو مقری کہنا شروع کیا. یہ مقری کا لقب رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، خود اپنے کو مقری نہیں کہتے تھے. وہ دوسرے لوگوں نے ان کو یہ لقب دے دیا کہ تو مقری یعنی پڑھ کر سنانے والا. تو مجھے وہ تاریخ یاد آئی. آج جو لوگ آپ کو قرآن مین کہہ رہے ہیں تو وہی ہسٹری دوہرا رہی ہے اپنے آپ. اس وقت مقری کہا تھا انہوں نے، آج کا انسان آپ کو قرآن مین کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سی پی ایس والوں کے لیے بہت بڑی گڈ ٹائڈنگ ہے، بہت بڑی بشارت ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو ٹائٹل دنیا والوں نے اس وقت صحابہ کو دیا تھا کہ جو مقری لوگ ہیں، وہ ٹائٹل آج سی پی ایس والوں کو دنیا دے رہی ہے کہ تو قرآن مین لوگ. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ پوسٹ آفس والے الدین صاحب یہ کہتے ہیں کہ کمس دا قرآن مین، یہ تاریخ میں یاد آ گئی. یہ معمولی بات نہیں. ان کو سوچتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ آخرت میں جب تمام انسان اکٹھا ہوں گے حشر کے میدان میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم یوزعون، ان کی کیٹیگری بنائی جائے گی، مختلف کیٹیگری بنائی جائے، کیٹیگرائز کیا جائے گا. لوگ فلاں طبقے کے لوگ، فلاں طبقے کے لوگ، یہ لوگ وہ لوگ. تو میں نے سوچتے سوچتے میرے مائنڈ مارا کہ حشر کے میدان میں شاید یہ بھی 2 کیٹیگری ہوگی، مقری گروپ اور قرآن مین گروپ. ایک مقری گروپ ہوگا اور ایک قرآن مین گروپ ہوگا. اور شاید وہاں ایسا ہو کہ آواز دی جائے، آئے مقری لوگ، ان کو آج اللہ کی طرف سے انعام دیا جائے. پھر شاید یہ بھی ہو کہ آئے قرآن مین لوگ، ان کو اللہ کی طرف سے خاص انعام دیا جائے.
یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ پھر اس پر سوچتے ہوئے، اس موضوع پر سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ آئی، وہ میں آپ سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 1000 برس میں جو ڈیٹیل دیا ہوا ہے قرآن پر اور اسلام پر، اس کو مطالعہ کریں آپ، تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا کہ جو قوامش تھے، جو عمیق معنی تھے، وہی ادھر رہ گئے۔ بہت عجیب بات ہے۔ میں تو خود مدتوں پریشان رہا، پڑھتا تھا، مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو گہرے معنی ہے قرآن کے وہ ملتے نہیں کتاب میں۔ حتیٰ کہ ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے، ان کی کتاب ہے ہولی بک، ان کی جو قلتب شریف کہتے ہیں اس کو، چھوٹا سا فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرنامی فرقہ۔ پہلے زمانے میں بنا تھا یہ، جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور صوفیہ کا دور تھا، تو ایک ہندوؤں میں ایک فرقہ بنا تھا پرنامی فرقہ، اس کی کچھ لوگ دلی میں بھی ہیں۔ تو ان کی جو مقدس کتاب ہے، ان کے گرو نے جو لکھا تھا، اس کا نام ہے قلتب شریف۔ تو اس میں ایک لائن یہ ہے کہ بکڑ رہی فرقان، وہ آدمی بہت عالم تھا، پڑھا تھا اس نے قرآن کی تفسیروں کو، تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بکڑ رہی فرقان، بکڑ مطلب کنواری، فرقان مانے قرآن، قرآن کنوارا رہ گیا۔ اپنے انداز میں اس نے بات کہی، قرآن کے معنی جو ہے کھلے نہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، خود میرا احساس یہی ہے، اس نے یہ بات کی۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے جو بات چل رہا ہے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ الواقعہ، اس میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو عام طور پر اس کا مطلب سمجھا آتا ہے کہ قرآن کو باوضو لوگ چھوئیں، جب تک وضو نہ ہو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں ایک بڑے عالم کے وہاں گیا تو وہ ایک آدمی قرآن لے کے آیا، ایک طالب علم، تو اس میں کچھ بتانا تھا ان کو، تو وہ باوضو نہیں تھا، تو انہوں نے چھوا اور قرآن کو تھی، چادر ان کے پاس تھی، اسی چادر میں ایسا ہاتھ جو چادر ٹھکا ہوا، اس طرح وہ قرآن کا طرف الٹا ہوا، قرآن کا پیج جو ہے اس طرح الٹا، کیونکہ باوضو نہیں تھا تو چھو نہیں سکتے تھے۔ ایک اور مطلب یہ بتایا جائے کہ اس کو صرف فرشتے چھوتے ہیں، جو اتارا جاتا ہے قرآن فرشتے اتارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ ہوتی ہے جو اچھے کردار کے لوگ ہوں، یہ بھی، لیکن یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا ہے مفہوم۔ یہ میں بہت دنوں سے پڑھتا تھا، یہ بات کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھے کردار کا مطلب کیا ہے۔ اپنے کچھ تجربے سے بھی سمجھ بات آئی کہ یہ کیا مطلب ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی جو پاکیزہ نہ ہو۔ ابھی دیکھیے، کل پرسوں ایک صاحب ٹیلیفون میرے پاس آیا، تو کہا کہ میں تو پرسوں سے آپ سے میں کٹ آف ہو گیا تھا، آج فلاں وجہ سے میں آپ کو ٹیلیفون کر رہا ہوں۔ وہ کہا کہ گجرات کا جو قصہ ہوا، گجرات کا جو فساد ہوا، تو آپ نے اس پر کوئی سخت بیان نہیں دیا، سارے لوگ اس پر سخت بیان دے رہے ہیں کمرل پارٹی کے خلاف، اور آپ نے کوئی سخت بیان نہیں دیا۔ تب سے میں آپ سے کٹ گیا۔
ایسے ایک صاحب جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، تو بابری مسجد کے سوال پر وہ کٹ گئے ہم سے پہلے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے ٹیلیفون آیا ان کا کوئی بابری مسجد معاملے میں آپ کا جو موقف تھا، سخت موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، آپ جو لوگوں کو دکھایا تھا اس کو، ایک آپ سخت موقف بھی اختیار نہیں کیا، کیسے آدمی ہیں؟ وہ کٹ گئے. ایسی کئی اگر کٹ گئے ہم سے کہ ہم نے اسرائیل کے بارے میں سخت موقف نے اختیار کیا. اسرائیل تو بہت ہی قابل نفرت ہے اور آپ اس کو سخت موقف آپ نے نہیں اختیار کیا، کوئی سخت بیان نہیں کیا اس کے اوپر. آپ ایسی کشمیر کے بارے میں غصہ ہو گئے. تو اس سے ویسے اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں. تو میں سمجھا کہ اصل چیز کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے کہ قرآن کے معنی تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی جو طاہر نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نیگیٹو تھنکنگ سے پاک ہوگا، جو اس کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہوگی، وہی قرآن کو سمجھے گا. آپ کا دل جب تک نفرت سے خالی نہ ہو قرآن کو آپ سمجھ سکتے آپ. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا جو آتھر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کے نظر میں سارے انسان برابر ہے. الخلق آیات اللہ. قرآن کا آتھر کسی نفرت نہیں کرتا. الخلق آیات اللہ فیملی، کل مینکائنڈ اللہ کی فیملی. تو جب آتھر اس قسم کا ہے کہ 100% پازیٹو تھنکر ہے اور کسی کے خلاف اس کا نفرت نہیں، تو یہی بات لیڈر میں بھی ہوگی تب سمجھ پائیں گے آپ قرآن کی. یعنی آتھر نے جس ذہن سے لکھا ہے وہ کمپلیٹلی پازیٹو ذہن تھا، یعنی ایک پازیٹو مائنڈ سے نکلا ہے قرآن. تو نیگیٹو تھاٹ جن کے دلوں کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو کچھ نہیں سمجھ سکتے. تو جڑ کی بات کیا ہے کہ کچھ بھی دنیا میں ہو، گجرات کا فساد ہو، بابری مسجد کا واقعہ ہو، اسرائیل قائم ہو جائے فلسطین میں، کشمیر میں فوجیں داخل ہو جائیں، بوسنیا اور چیچنیا کے واقعات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ کی پازیٹیوٹی بھنگ نہ ہو. ہر حال میں آپ یعنی نیگیٹیوٹی کا ایک آئیڈیا بھی آپ کے دل میں نہ آئے، تب جا کر کے آپ وہ طاہر قلب بنیں گے جو قرآن کو سمجھیں. یہ بات تو سارے لوگ جو ہیں، ابھی میرے پاس ٹیلیفون آیا سعودی عرب سے، میں یہاں شوق سے ملتا ہوں، بڑے بڑوں سے ملتا ہوں، علماء سے ملتا ہوں، سب کیسا منفی اسرائیل کو لے کر کے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے لڑنا کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے مسئولیت شرعیت، یعنی شرعی ذمہ داری. بس لوگوں کا سب سے بڑا موضوع ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے اسرائیل کو برابر رکھنا. تو ہر ایک کہیں لیکن کسی بات کو لے کر نیگیٹو بنا ہوا ہے. تو سمجھیں کہ آپ قرآن رسول اللہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہوا مکہ میں. مکہ میں جب 13 سال تھے تو بہت عجیب عجیب طریقے پریشان کیا انہوں. ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، آپ کا سر سجدے میں تھا، نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک شریر آدمی جو مشرک تھا وہ کیا اس نے اوج ہوتی، اوج اس کے ذبح کیے ہوئے جانور، اوج بہت گندی جو ہوتی ہے ذبح کے بعد نکال لی آتی ہے، وہ لا کر کے آپ کو ڈال دیا آپ کو، اور سارا ایسے میں آپ کا چلا گیا. آپ کا گھٹنے لگا، سر انسان گھٹنے لگا. وہاں ایک طریقہ تھا کسی کو بہت بری طرح مارنا ہو تو اوٹ ڈالے گے اس کی، تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. یہ ایک مثال ہے، ایسے اتنے سارے کام کیا ہو.
لیکن جب آپ مائگریٹ کر کے مدینہ گئے، ایک لفظ بھی آپ کو شکایت نہیں، ایک لفظ بھی شکایت نہیں، یہاں تک کہ آپ کے منہ دیکھو آپ کو کہتے تھے کہ مذمت کنڈیمڈ، یو آر اے کنڈیمڈ پرسن، آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، غصہ بھی نہیں ہوتے تھے. تب جا کر آدمی قرآن کو سمجھتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ فرشتے اس کو لاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے بغیر وضو کو چھو نہیں سکتے آپ، وہ الگ چیز ہے. وضو کرنا چاہیے وہ الگ چیز ہے، نہیں کرتا وضو نہیں کرنا چاہیے. فرشتے لاتے ہیں وہ پہ لاتے ہیں وہ الگ چیز. اس سے یہاں جوڑتے کیوں آپ؟ ان مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ قرآن میں جو معنی ہے، قرآن تک جو میننگ اس کی جو ہے وہاں پہنچ ان کی ہوتی ہے جو نگیٹیوٹی سے پاک ہو. اسے میں تو زور دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ کوئی منفی خیال اپنے دل میں نہ لگے. کچھ بھی ہوتا رہے، کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو ظلم کر دیا، کسی نے آپ کو پریشان کر دیا، تو اس کو آپ نگیٹو ہو جائے، اس کے لیے لے کر اس کو آپ بلا دیجیے، معاف کر دیجیے. آج صبح میرے ساتھ دیکھو، آپ آج صبح کی بات ہے، ایک واقعہ ہوا صبح کو جس سے میرے دل میں تھوڑا سا تکلیف ہو گئی مجھے، تو نیگیٹو آ گیا کچھ دیر کے لیے. تو برابر میں بہت دیر تک جب تک یہاں بیٹھا نہیں ہوں تب تک میں یہ دعا کرتا رہا، خدا اس آدمی کے لیے مجھے معاف فرما، میری طرف سے اس کے لیے دعا سائڈ لکھ دو. یہ آج صبح کی بات ہے. کسی آدمی سے مجھے ایک تھوڑی سی تکلیف ہو گئی یار، تو میں کچھ بولا کرے اس کو، لیکن دل میں کچھ ایسا ہوا تو معافی مانگتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا، خدا اس آدمی کے لیے میری طرف سے دعا خیر. کیوں؟ یاد رکھیے ایک آیت کے برابر بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی اگر آ گئی تو خدا کی کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ مطلب ہے شاید. تو سارے لوگ یہ رہے نگیٹو، عرب سے لے کر عجم تک، انڈیا سے لے کر امریکہ تک، ہر آدمی نگیٹیوٹی میں جی رہا. کسی واقعے کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے. بوسنیا کا ظلم، چیچنیا کا ظلم، اسرائیل کا ظلم، کشمیر کا ظلم، فلسطین کا ظلم، اور کون کون سا ظلم کی داستانیں وہ جو کہ میڈیا کو بھی جو پھیلاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہر آدمی جو ہے یعنی ہر مسلمان جو ہے وداؤٹ این ایکسیپشن نیگیٹو بنا ہوا ہے. سوائے ہمارے جو یہاں جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو آتے ہیں ان کو بہت زیادہ میں اس پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو نگیٹیوٹی سے پاک ہونا چاہیے اور جو کوئی بچا ہوا نہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی گہرے معنی تک تمہاری پہنچ ہو کہ تم چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے آخری حد تک پاک کرو. تم اس کا آنسر نیگیٹو تھنکنگ سے پاک ہے. کسی نے لکھا ہے عام انسانی کتابوں کے بارے میں کہ کسی کتاب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو آتھر کے لیول پر لے جائے. آتھر نے جس ذہن کے ساتھ کتاب لکھی تھی اس ذہن تک پہنچایا اپنا، تب وہ کتاب کو سمجھ سکتا ہے. یہ انسانی کتاب کے بارے میں یعنی آپ کو آتھر کے جگہ پر اپنے کو لے آنا پڑے گا، تب آپ سمجھ پائیں گے اس کا خیال. یہ چیز بلین ٹائم زیادہ اہم ہے کتاب کے بارے میں، بلین ٹائم زیادہ. یہ تو ہر ایک مانے گا کہ خدا 100% پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی کا کوئی خیال خدا کیا نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ہزاروں سال سے تاریخ گزر رہی ہے اور خدا کا اپنائی نہیں کر رہا ہے. لوگ خوب دنیا میں آرام کر رہے ہیں، موٹروں پر دوڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں،
اپنے بچوں کو خوب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. خدا کو اکنالج کرتا ہے. خدا کو اکنالج کرنا، سچے معنی خدا کا شکر کرنا اور چیزوں کو خدا کی طرف سے سمجھنا، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں. کیونکہ خدا دنیا کو چاہے تو ایک سیکنڈ میں ختم کر دے، دنیا کو سب کو ختم کر دے. غور کیجیے، خدا کی دنیا میں ایسی کتابیں لکھی آتی ہیں گاڈ از ڈیڈ، اور خدا کچھ نہیں کرتا، کوئی ایکشن نہیں لیتا. تو مسلمان کا حال ہے کہ ایک کارٹون چھپ جائے دور کے ملک میں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو اور ساری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. ایک کارٹون جس کو مسلمان دیکھا بھی نہیں، صرف خبر سنی، اور دنیا بھر میں منفی ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کی طرف، خدا کے بارے میں تو کتابوں کا انبار لگا خدا کے خلاف. حدیث میں پورا فلسفہ ہے، پورے فکر ہے، پورا ڈسپلن ہے. حدیث ہزار کتابوں خدا کے خلاف لکھی ہے. آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجیے. ایک بار میں انٹرنیٹ نکالا کروایا تھا، بے شمار کتابیں خدا کے خلاف لکھی ہوئی موجود ہے چھپی ہوئی. تو خدا دنیا کو پاؤ، اگر خدا نگیٹو 1% بھی نگیٹو ہوتا دنیا کو ختم کر دیتا. لیکن خدا کچھ بھی نہیں. تو جو چاہو بولو، جو چاہے سوچو. تو جب آخر جو ہے آخری حد تک پازیٹیو ہے تو لیڈر کو بھی آخری حد تک پازیٹیو کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا وہ سمجھے گے. مثالوں کو دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں بہت کھلی ہوئی آیت ہے جس میں 2 اور 4 کی طرح اس کو مطلب واضح ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو مصیبت بھی، جو کوئی مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. اس میں 2 اور 4 کی طرح یہ بات ہے کہ کچھ بھی جو مصیبت پڑی ہو آپ کو تو اس کا سبب اپنا گھر پڑے. وہاں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت بھی تم پر آئے گی وہ تمہارے خود اپنے کیے کی وجہ سے آئے گی. پر اس کا اپنے اندر اس کا ریزن تلاش کرو، باہر مت تلاش کرو. ایسی قرآن میں آیت ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم بھی کامیاب رہو اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے بلیور ہو. ایسی قرآن میں آیت ہے کہ لا یجعل الکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ منکرین کو مومنین پر کبھی بھی غالب نہیں ہونے دے گا. سب بڑی کوئی آیت ہے، لیکن کہ سمجھ کچھ نہیں آتا. جب آپ شکایتیں کرتے ہیں دوسروں کے خلاف تو تمہارے کہ آپ عبادت سمجھے نہیں آتا. شکایت اپنے خلاف کیجیے، اپنے اندر ڈھونڈیے اس کا سبب اس آیت کے مطابق. تو سارے کے سارے لوگ جو ہے قرآن کے معنی سے بےخبر ہیں. کیوں؟ نیگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں، نیگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. میری ملاقات ایک صاحب جو اسرائیل کے معاملے میں بہت ہی طوفانی بنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے تو قرآن میں واضح طور پر ریفرنس موجود ہے کہ ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ علیکم. کیونکہ فلسطین یہودیوں کے لیے مکتوب بلد ہے، یعنی اسائن لینڈ ہے. اچھا آپ کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک بھی کوئی آیت ایسی نہیں بتا سکتے آپ کہ فلسطین مسلمانوں کو نہیں دیا گیا ہے. یعنی اس آیت کے مطابق فلسطین یہودیوں کو دے دیا گیا ہے. تو کہاں تو ثابت ہے، صرف بائبل میں نہیں قرآن میں ثابت ہے. بائبل میں ہے کہ پرومس لینڈ ہے یہودیوں کے لیے، قرآن میں ایک اسائن لینڈ ہے یہودیوں کے لیے. یعنی اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے
بیٹے تھے یعقوب. کیا بیٹے تھے ان کے؟ اسحاق کے ایک بیٹے تھا. حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب. تو یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو یعقوب یعنی یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے لفظ لکھ دیا فلسطین کو، بنی اسرائیل کے لیے یعنی یعقوب کی اولاد کے لیے. مسلمان کے کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین لکھ دیا ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بالفور ورڈکٹ جو تھا اس میں پارٹیشن کر کے آدھا دے دیا تھا عربوں کو، تو بہت اچھا تھا، فری مل گیا تھا مسلمانوں کو. جبکہ پورا فلسطین جو ہے قرآن کے مطابق اور بائبل کے مطابق یہودیوں کا ہے، تو آپ کو تو فری میں آدھا دے دیا. لیکن وہ ڈرتے مجھ سے، کیا کیسی بات کرتے ہیں آپ کرے گی سوچ سے، آپ کرے گی سیکھیں گے. تو کون سمجھتا ہے قرآن کو؟ کہتے ہیں کہ یہ کہ ساری مسلم امت جو ہے قرآن کو نہیں سمجھتی. کیوں؟ ساری مسلم امت نیگیٹیوٹی میں جی رہی. ایسے دیکھیے کل پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے جو ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں اس سے 25-30 سال جڑے ہوئے ہیں، 55 سے ان کا میں جڑا ہوں. اور وہ قصہ بتانے لگے کہ میں ٹرین سے آیا ہوں تو بوگی میں سب غیر قوم کے لوگ تھے. یہ غیر قوم کا نتیجہ کہاں سے بنتا ہے؟ سب انسان ہیں. تو قرآن میں تو سارا بھرا ہوا ایو الانسان ایو الانسان ایو الانسان. تو کہا جائے تو ان کو میرے جیسے دوسرے انسان بھرے ہوئے تھے. آپ کا غیر قوم کے لوگ بھرے ہوئے تھے. حالانکہ وہ تلاوت کرتے قرآن کے، وہ جو صاحب تھے وہ قرآن تلاوت وغیرہ کرتے ہیں. تو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. پہلے ہی جو اتری تھی سورت اسی میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان اور سارے قرآن میں انسان کی جمع ہوتی ہے الناس. الناس تو الناس بھی ہے انسان بھی بھرا ہوا ہے قرآن. تو دوسرے جو تھے وہ بھی انسان تھے، وہ غیر قوم نہیں تھے. کیوں نفرت سے بھری ہو؟ وہ نفرت جو ہے وہ کاروبار ہے کہ تو غیر قوم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کو کا صحیح حکم یہ ہے کہ قرآن کا جو میننگ ہے اس کی ڈیپ میننگ اس تک پہنچ سے وہ لوگ ہوتی ہے ان کے دل نفرتوں سے پاک، نیگیٹو سے پاک. تخلقوا باخلاق اللہ کا معاملہ ہو ان کا، یعنی اللہ کیونکہ پازیٹو تھنکنگ والا ہستی ہے، آپ بھی پازیٹو تھنکنگ والے انسان بنے ہوئے ہیں، تب آپ کے اس کے ویولینس ایک ہوگی. کل جاؤ والا شاید برابر کو مارے ہوئے آگا سبیلا، یعنی جس انسان کا ویولینس وہ قرآن کا ویولینس جو آتھر کا ہے. قرآن کا آتھر کا اور آپ کا ویولینس ایک ہو جائے تب آپ قرآن سمجھیں گے. قرآن کے آتھر کا اور ریڈر کا ویولینس ایک ہو جائے تب وہ آدمی قرآن کو سمجھے گا، نہیں سمجھے گا. ایسے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت دھوم تھے وہ کہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں کئی واقعات ہوئے جس پہ لوگوں نے ظلم کیا. مثلا وہ جو ہے ایک ظالمانہ حملہ تھا مکہ والوں کا، وہاں سے چل کر آئے 300 میل دور اور مدینہ پر حملہ کیا. تو بلا شبہ وہ ایک ظالمانہ حملہ تھا اور اس میں صحابہ بہت سے مارے گئے
بہت نقصان ہوا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے. تو اس پر جو تفصیلات قرآن نے بتایا اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ان ظالموں کو. اس میں کہا گیا مسلمانوں کو کہا گیا, ان کو نہیں کہا گیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, یہ کس سورہ میں تھا؟ سورہ آل عمران میں ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, یعنی خود صحابہ جو تھے, جو اہل ایمان جو تھے, ان میں کمزوری ظاہر ہو گئی. تم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے تم کو وہاں پر نقصان اٹھانا پڑا اور تم کو حاوی ہو گئے. ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو میں جب یہ کہا تو وہ غصہ ہو گئے. کہا مجھے وہی سوچ ہے آپ کی کہ ظالموں کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو قرآن سوچ کا ایک دم یعنی وجود ہی نہیں ہے. قرآن سوچ کا وجود ہی نہیں. ایک کتاب اسی نام سے بھی ہے, دا مائنڈ آف قرآن بلز, موٹی سی کتاب, اس کو پڑھیا, وہ بھی اسی طرح نام تو اس کا ہے دا مائنڈ آف قرآن بلز, لیکن وہ قومی ذہن سے لکھی, پوری کتاب قومی ذہن سے لکھی گئی. تو خلاصہ میرے سامنے آیا بہت دنوں کے تجربے کے بعد کہ جڑ کی بات کیا ہے. جڑ کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ بالکل ہی نہ ہو. اس کی آخری مثال دیکھیے یہ ہے حدیث میں کہ پیغمبر کو لوگوں نے پتھر مارے اور خون بہنے لگا. اس وقت پیغمبر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو معلوم کرے, جو اپنے پیغمبر کو پتھر مار کر لوگ لوان کرے. اس وقت فرشتہ آیا کہ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, آپ یہ کہیے اپنی بات بدلی. اس وقت پیغمبر نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یعنی پیغمبر کے منہ سے چہرے سے خون بہ رہا ہے لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے, اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے, وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ آخری سطح ہے, یہ پازیٹیوٹی, یہ پازیٹیوٹی کی آخری سطح. دیکھیں قرآن بلا شبہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہمیں آئی, سب اثر جو ہے ہمارے ساتھ قرآن. اس کا میں ایک واقعہ مجھے شاید میں اسے پہلی بات بتایا ہوں, پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے واقع ہے 1976 کا, 1976 کا واقعہ. تو طرابلس میں ایک مسلم کرسچن ڈائلاگ ہوا تھا جس میں کافی لوگ آئے تھے, کرسچن کی طرف سے اور علماء کی طرف سے. میں بھی اس میں شریک تھا. تو وہ ڈائلاگ چلا ایک ہفتے تک. اب کوئی بات طے نہیں, دونوں طرف سے شاید دو جس کو تھا وہ اختلافات میں تھا. وہ چاہتے کہ تم یہ مانو گئے گا, یہ مانو. تو نہ کرسچن سائڈ نے مسلمانوں کو بات کو مانا, نہ مسلم سائڈ نے کرسچن کی بات کو مانا, اور ویسے ختم ہو گئی. پھر تو آخری دن ایک قصہ میں لکھا ہے اپنے سفر نامے میں. آخر یہ طے ہوا کہ اچھے طریقے سے ختم کیا جائے اس کو, خاتمہ تو کم سے کم ٹھیک ہو. یہ طے ہوا کہ خاتمے کے دن قرآن اور انجیل کے کچھ حصے پڑھے جائیں, پڑھ کر کو خاتمہ کیا جائے. تو اس کے لیے جو
سلیکٹ ہوا جو آدمی وہ لبنان کا ایک عیسائی تھا. لبنان کی زبان عربی ہے تو عیسائی کی بھی زبان عربی تھی اور اس نے پڑھا بھی تھا باقاعدہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے قرآن بھی پڑھی ہے, آپ کی انجیل بھی پڑھی, یعنی انجیل عربی ترجمہ انجیل کا عربی سے. تو اس نے انجیل کا ایک حصہ غالباً یوحنا کا پڑھ کے سنایا, جان جس کو کہتے ہیں جان. تو خوب جو اس کے بس میں تھا اچھی طریقے سے پوری تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا, لیکن اس میں کوئی جان نہیں آئی کیونکہ وہ بڑا انسانی کلام ہے, وہ ٹرانسلیشن ہے, وہ خدا کے الفاظ تو ہے نہیں, ٹرانسلیشن ہے. اچھا, اس کے بعد اسی کرسچن نے قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا. تو ایک عجیب منظر تھا وہاں, سب لوگ بالکل جیسے کہ بیورڈنٹ کا ذکر کرتے ہیں, سجدہ رہ گئے. اب وہ اس کو بھی اس نے قرآن کے ساتھ پڑھا تھا, تجوید کے ساتھ, اس کو بھی اس نے اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھا. تو قرآن کے جو الفاظ تھے وہ جو شکو تھا, ایک اس وقت ایک آدمی نے کہا تھا کہ قرآن میں ساؤنڈ اور پارسنا, آپ کو بھی یاد ہے کہ قرآن میں ساؤنڈ اور پارسنا, تو یہ اس حد تک مانا اس نے. تو بھائی اس کی آواز جو تھی گونجی, جو پورا حال بہت بڑا حال تھا وہ. تو منظر اس وقت میں یہ مجھے ایسا لگا کہ وہ آیت دہرا رہی اپنے آپ. خیر موسیٰ کے زمانے میں جو جادوگروں نے اپنے لاٹھی اور رسی پھینکی تھی میدان میں, تو وہ لگتی تھی کہ سانپ چل رہے ہیں, سانپ بن کر ریگنے لگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تو ایسا کر دو. تو انہوں نے ڈالا, تو زبردست سانپ بن کر کے وہ چلنے لگا, اور سب اس میں ہے کہ فائدہ ہے کل افم آیا کو وہ حضرت موسیٰ کا جو عصا جو سانپ بن گیا تھا وہ نکل گیا. جادوگروں کے سارے دونوں جادوگر بنایا تھا تماشا, نکل گیا. ایسے بات لگا مجھے کہ قرآن کی آواز جو ہے وہ انجیل کی آواز کو نکل نہیں. بہت عجیب منظر تھا وہ. تو اب تک مجھے دو تبصرہ یاد ہے. جب ہم لوگ باہر نکلے حال سے تو چائے پانی کے لیے لوگ بیٹھے میز پر, تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں ساؤنڈ اور پار اسلام, یہ کہا. یہ نہیں کہا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, کہ یہ کہا قرآن میں ساؤنڈ اور پار اسلام. دوسرے ڈاکٹر شلکل لکھتے, شلکل جو ویٹیکن سے آئے تھے, اسے میں نے پوچھا کہ اب وہ اس کے اندر یہ بحث کر رہے تھے قرآن خدا کی کتاب نہیں حال کے اندر. اب جو ہے اتنا ان کو ایک اثر تھا, اتنا جو مشہور ہو رہے تھے وہ جو پرفارمنس ہوا تھا وہاں, کہ ان کی بات نکل گیا کہ ہاں لگتا ہے قرآن خدا کی کتاب. پھر جلدی سے کریکٹ کیا انہوں نے کہ وہ عربوں کے لیے تھی. تو یہ ہے قرآن کی عظمت. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفعت ملے گی, کچھ قومیں جو ہے وہ گر جائیں. تو کیسے ملے گی؟ آپ قرآن کو سمجھتے نہیں, قرآن کا میسج کو جانتے نہیں, تو صرف یہ ہوگا کہ آپ اس کو مقدس سمجھ کر کے اس کو برکت دیتے رہیں, برکت دیتے رہیں. اگر یہ قرآن کو ماننے والے قرآن کے معنی کو سمجھیں, گہرائی کو سمجھیں, اس کی آئیڈیالوجی کو جانیں, تو اس کی آئیڈیالوجی تو بے پناہ ہے.
نکل جانے والی ہے. اس کی آزادی جو ہے وہ جادوؤں کے سارے شعبوں کو نکل جانے والی. لیکن جب خود قرآن کے ماننے والے اس کو سے بے خبر ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے، تو کوئی شک نہیں. ویسی وہ آج بھی محفوظ ہے جیسی کہ اللہ کو اتری تھی. وہ اس میں ایک کاما فرشتہ برابر میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام، اس لیے اس میں ساری طاقت ہے جو اللہ کی، یعنی قرآن کو لے کر اٹھنے کے معنی آپ اللہ کی طاقت کو لے کر اٹھنا. اگر آپ قرآن کو لے کر اٹھتے ہیں تو اس معنی کہ اللہ کی طاقت کے اوپر اٹھ رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز. لیکن سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی اسٹڈی کریں. لیکن اسٹڈی کرنے کی بھی کیا پری کنڈیشن ہے. پری کنڈیشن ہے کہ اپنے آپ کو 100% نیگیٹیوٹی سے بچائیں، تو آپ سمجھ پائیں. ریڈر کا اور آتھر کا ویو لیںتھ ایک جب تک نہیں ہوگا تب تک قرآن کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل سمجھ. مطلب میں آپ کو پہلے آج جو ہے قرآن پوچھ کے لیجیے الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آیت ہے حمد مانے شکر، اعتراف، تعریف، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا طرف ہے. تو ہی قابل حمد ہے، تو ہی قابل عظمت ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی قابل تعریف ہے. یعنی سینہ بھر جانا چاہیے اللہ کے گلوری کے احساس سے. لیکن کیا ہوتا ہے کسی کا سینہ بھرتا نہیں. کوئی مسلمان پوچھے آپ ساری دلی میں ایک دو مسلمان کے کیا الحمدللہ پڑھ کر کے تمہارے خلاف اللہ کے اطراف سے سمندر کا یہاں شکر آ گیا تمہارے دل میں، اوشانی اپناجمنٹ آ گیا تمہارے دل میں. کچھ نہیں. کیوں؟ سب یہ رہا نیگیٹیوٹی. جب آپ نکل گیا بڑا ہوا کیا ظلم، وہ سازش، یہ کنسپریسی، یہ اٹراسٹی، یہ سب بڑا ہوا ہے. آپ کو بھوک چھیڑے جا رہے ہیں، آپ کو معاشرے میں لے رکھا لوگ نے. ہم سیج میں، سارے مسلمان کہتے ہیں ہم سیج میں. جب آپ مسلمانوں کا یہ مزاج ہو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے آپ کو سمندر شکر کہاں سے بولے گا؟ کہاں سے بولے گا؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے آپ کو سمندر جیسا شکر بولنا چاہیے. نہیں بولتا پڑھ لیتے ہیں، خالی قرآن میں پڑھتے ہیں، روزہ نمازوں میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ کسی ایک بھی مسلمان کو مجھے ملا دیجیے دلی میں، ایک مسلمان ملا دیجیے پوری دلی میں جو کہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں تو میں تو شکر کا سمندر موجود رہتا ہے میرے سینے میں. مجھے ملا دیا ایسے مسلمان. یہ صرف جملہ بول دے وہ کہ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو میرے سینے میں شکر کا سمندر موجود رہتا ہے، شکر کا طوفان آ جاتا ہے. صرف یہ جملہ بول دے وہ سب کو عثمان میں ملا دیجیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ سے لوگوں کے دماغ بھرے تو ان کا اور آتھر کا ویوگت دو ہو گیا ہے، ایک نہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتے، ان کا خدا سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے جو مشن ہے اس مشن کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے مشن کی پہچانی ہے کہ یہ قرآن کا مشن ہے، قرآن کو لے کر اٹھے ہم. تو قرآن جو ہے آپ سمجھنا ہے، آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے پاک کرنا ہے تاکہ قرآن کو محسوس آپ سمجھ سکیں. جب سمجھیں گے تبھی تو پہنچائیں گے.
مشن کا جو پہچان ہے وہ ہے قرآن. تو جب میں وہ سنا وہ قصہ امریکہ والا, ہیئر کمس دا قرآن مین, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریکگنیشن کہ یہ لوگ قرآن مین, یہ لوگ قرآن والے, جسے ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو مقری ہے. ایسے آپ کو کہا جائے کہ قرآن مین, تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو دل میں ڈالا گیا کہ اس کا اعتراف کرو, اس حقیقت کا اعتراف کرو. تو یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, بلکہ کہا جائے سب سے بڑی بات, اس سے بڑی بات اب کیا ہو سکتی ہے. آج ساری دنیا جو ہے ابھی حال میں آج ساری دنیا جی رہی کس میں ایک بہت بڑے سوال میں جی رہی. وہ سوال کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم جو ہے تباہ ہو رہا ہے, زمین پر جو زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو رہی ہیں, پانی پلوٹ ہو گیا ہے, ہوا پلوٹ ہو گئی ہے, کاربن ایمیشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے اسٹیفن ہاکنگ جو مشہور سائنٹسٹ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اخباروں میں کہ اب ہمیں اس دنیا میں رہنے کا چانس کوئی نہیں, یہ دنیا میں انسانی زندگی ختم ہونے والی ہے, یہاں اپنے ابھی تک دنیا ہماری ہیبیٹیٹ بنی ہوئی تھی, اب ہیبیٹیٹ نہیں رہ گیا, بہت جلد ختم ہو جائے گا, سارا نظام بگڑ جائے گا, لائف سپورٹ سسٹم تباہ ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کی تجویز ہے کہ اسپیس کالونی بنائی جائے, اسپیس کالونی. لیکن یہ تو شاعری ہے, یہ اسپیس کالونی کا خیالی کالونی ہے. اسپیس میں اگر آپ ایک راکٹ لے جائیں تو اس کا نام رکھتے ہیں اسپیس کالونی, تو اسپیس کالونی ہو جائے گا نام رکھنے سے. وہاں پانی ہونا چاہیے, وہاں لائف سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے, وہاں ہوا ہونا چاہیے, بے شمار چیزیں ہونی چاہیے جو اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے تھوڑی کہ آپ ایک اسٹرکچر بنائیں, اسٹرکچر لکھ دیں اسپیس کالونی, اس کو اڑا دیں اوپر اور اس کے بعد آپ جا کے وہاں کرنے لگے, کیسے رہیں گے؟ کیونکہ خالی بات. تو یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. اب تو خبریں جو آ رہی ہیں کہ اگلے 20 سال میں زمین کا نظام بہت زیادہ بگڑ جائے گا. جو برف جمی ہوئی ہے آرکٹک میں, برف کے پہاڑ ہے تو بہت تیز پگھل رہے ہیں, اور ان کا جب پگھل جائیں گے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں بہت بڑی رفتار محفوظ ہے, وہ سب اوپن ہو جائے گی, ریلیز ہوا پہنچ جائے گی. تو ایک طرف سمندروں کے لیول بہت اونچا ہو جائے گا, دوسری طرف پولوشن یعنی بہت زیادہ بڑھ جائے گا, کاربن بہت زیادہ بڑھ جائے گا, ہوا تو زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا. تو اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں, قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کو سمجھنا اور لوگوں تک قرآن کو پہنچانا, یہ سب سے بڑا مشن ہے اور سب سے بڑا نشانہ ہے جس پر آپ کو دوڑنا چاہیے. اس کے کوئی دوسرا نشانہ ہی نہیں, کوئی دوسرا کام ہی نہیں. قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ بنانا, بغیر پازیٹیو مائنڈ کے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اور دوسروں کو مدعو سمجھنا بجائے غیر قوم کو. کوئی ان کو سازشی سمجھتا ہے, کوئی ان کو دشمن سمجھتا ہے, یہ سب بالکل حرام سمجھیے, حرام. آپ کے ساتھ جو ہے وہ سب انسان ہیں, ان کو انسان سمجھیے, ان کو مدعو سمجھیے اور ان کو قرآن پہنچائیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting with the question answer session now. We request our online viewers to send in their questions
on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Okay, we'll start now. مولانا عبد الباسط عمری کا سوال ہے قطر سے. انہوں نے لکھا ہے 2004 میں جب یو اے ای کے شیخ زاید کی ڈیتھ ہوئی اس وقت عربی ریڈیو میں ایک پروگرام آتا تھا. اس کا ٹائٹل یہ ہوتا تھا زاید فی قلوبینا. اس پروگرام میں لوگ شیخ زاید کے کارنامے بیان کرتے تھے اور جذبات میں آ کر رونے لگتے تھے. میں نے سوچا کہ آج کی دنیا میں کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ اللہ فی قلوبینا. مولانا ایسا کیوں ہے؟ واقعی بہت ہی زیادہ دل ہلانے دینے والی بات ہے. وہ بات دل ہل جائے کہ لوگ زائد فی قلوبنا، یعنی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کو ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے. اور کوئی یہ نہیں کہنے والے کہ اللہ فی قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں سمایا ہوا ہے. ہم انسان کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے. یعنی انسان کے احسان کو، انسان کے عطیے کو، انسان جو ملا ہم کو وہ سب جانتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہے. خوب بڑھ کر کے بتائیں گے اس کو. حاصل جو خدا کا عطیہ ہے اس سے بے خبر ہے. میں وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان نے پاکا رکھا ہے، کیونکہ یہ تو شیطان کا چیلنج تھا کہ میں لوگوں کو بکاؤں گا یہاں تک کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. جب یہ آپ دیکھیں کہ لوگ خدا کو شکر کرنے والے نہیں ہیں تو سمجھیے کہ شیطان لوگ چھا گیا. سیدھے سارے اپنے قرآن میں صاف بات ملتی ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور جو کہا کہ چھپ جائے، جنات بھی چھپ جائے، ملائکہ بھی چھپ جائے. جنات کا سردار تھا ابلیس، وہ جھکا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا مکالمہ ہوا. اس نے کہا کہ تو نے مجھ پر اس کو پڑھا دیا اس کو اور مجھے پیچھے کر دیا، لیکن میں زیادہ تھا اس سے. اب وہ اس کو غصہ آ گیا کہ مجھے اپنانے نہیں کیا گیا، مجھے ریگریشن نہیں ملا، جو بھی اس کو محسوس ہوا. اس نے جو چیلنج دیا تھا وہی تھا کہ میں اتنا بکاؤں گا لوگوں کو کہ کوئی خدا کا شکر نہیں کرے گا. یہ تو ہے انسان کی شکر گزاری ہے، خدا کی شکر گزاری نہیں. منعم تو اصل اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا تو اصل ہے، گیور تو خدا ہے. سارے بیسک اس کی ہے. احترام کیسے کرے لوگ؟ انسانوں کا، اپنا بیٹا بیٹی، اپنی فیملی، اپنا باس، اپنا جو حاکم ہے وہ، اس کا احترام کرے اور خدا کا احترام نہیں. تو اس میں سیدھے یہ بات کا ثبوت ہے کہ لوگ شیطان کے اثر میں آ گئے، شیطان کے انفلوئنس میں آ گئے. تو اس کا سب کچھ توبہ کریں، لوگ توبہ کریں. شیطان کے انفلوئنس سے باہر آنے کی شکل توبہ اور کچھ بھی نہیں. مولانا زکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے شیطان نے خدا سے آخری بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ تو انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو گریٹفل نہیں پائے گا. چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 17. اس عمومی ناشکری کا سبب غالباً نیگیٹیوٹی ہے. شاید اسی نیگیٹیوٹی کو لے کر خدا نے شیطان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو تجھ کو فالو کرے گا تو میں ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا. مولانا اس معاملے پر روشنی ڈالیں. بالکل صحیح کہا ہے، جو بات کہی بالکل ٹھیک کہی. دیکھیے اس کا راز کیا ہے. شیطان کو اتنا اعتماد کیوں تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تجد اکثرهم شاکرین کہ بیشتر لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا. تو
تو شیطان کو کیوں اتنا یقین تھا؟ کیونکہ اس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے آزادی. آزادی کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں. جب آزادی ہے تو آزادی کا غلط استعمال بھی ہے. آدمی آپ کو گالی دے گا, آدمی آپ کو نقصان کرے گا, آدمی آپ کو پریشان کرے گا, آدمی ظلم کرے گا, آدمی معاملات کو بگاڑے گا آپ کے, تو آپ کیا نگیٹو ہو جائیں گے. یعنی یہ ہوگا اس لیے کہ خدا کی دی آزادی کے غلط استعمال کی وجہ سے. تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں جب آپ سمجھیں کہ تو کسی کاروبار کا حصہ ہے. اللہ نے آزادی دی ہے اس لیے سب کر رہے ہیں, اور جب تک قیامت نہ آئے آزادی چلے گی بھی نہیں. تو اس کو آپ سمجھیں کہ مجھے تو ہونے ہونا ہے. وہ پارٹ ہے لائف کا, پارٹ ہے زندگی کا. تو اس طرح آپ اس کو مینج کر لیں. اور آپ اس کو مینج نہ کر سکیں تو کیا ہوگا؟ اب غصہ آئے گا, آپ کو نفرت آئے گی, کینہ آئے گا, انتقام آئے گا. دیکھو اس نے ایسا کر دیا, دیکھو اس نے ایسا کر دیا, دیکھو اس نے ایسا کر دیا. تو سارا معاملہ سچ پوچھ یہ ہے کہ انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے, اس آزادی کے مس یوز کی وجہ سے ہمیشہ ایک پوزیشن شکایت ہوتی رہتی ہے. اس شکایتوں کو لے کر لوگ نگیٹو ہو جاتے ہیں. جب نگیٹو ہو جائے گا تو شکر کہاں سے کریں؟ جو آدمی شکایتوں میں جیتا ہوں تو شکر کہاں سے کریں؟ شکایت اور شکر تو دونوں چیزیں ہیں. جو آگ اور پانی اکٹھا ہو سکتے ہیں, آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے. ایسی شکایت اور شکر اکٹھا نہیں ہو سکتے. جو شیطان اس بات کو جانتا ہوگا شاید, تو میں اسی کمزوری کا استعمال کروں گا, بھڑکاؤں گا. دیکھو انہوں نے کر دیا, دیکھو انہوں نے وہ کر دیا. انڈیویجل لیول پر بھی اور قومی سطح پر. بتا ہمارے گھر میں, گھروں میں ایسا ہوگا, اور پڑوس میں ایسا ہوگا, اور باہر میں ایسے ہوگا. جتنے مسئلے آج کل ہیں, چاہے فلسطین کا ہو, بوسنیا ہو, چیچنیا ہو, کشمیر ہو, فلپین ہو, جہاں جہاں بھی مسئلے ہیں, اس سے لوگ نیگیٹو بنے ہوئے اس کو لے لے کر. یہ سب شیطان نے بھڑکا رکھا ہے, اس کو مائل نہیں کر پا رہا. تو جب تک آدمی یعنی اس کو اس کا آرٹ آف مینجمنٹ نہ جانے, آرٹ آف مینجمنٹ یعنی مینجمنٹ کیا کرنا ہے, اس کو کسی پرانا گاڈ کا حصہ مانا. نئے کا پرانا آدمی بہت بڑا ہے, پرانا آدمی اسلام کا دشمن ہے نہیں. دیر از پارٹ آف پلان آف گاڈ. تب آپ مینج کر پائیں گے, تب آپ نیگیٹو سے بچ پائیں گے. تو شیطان جانتا تھا کہ اتنا تو کرے گا نہیں آدمی, وہ تو فوراً ریئیکٹ کرے گا, ریئیکٹ کرے گا تو نیگیٹو ہو جائے گا, نیگیٹو ہو جائے گا تو شکر ختم ہو جائے گا. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب بھی شیطان آپ کو کوئی منفی خیال لائے آپ کے دل میں, کوئی نیگیٹو خیال, تو جلدی سے چونک جائیں. بھائی یہ تو شیطان پوچھ کیا کریں, اور فوراً کو مائز کریں. فوراً کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تب بچے گا, نہیں تو پھر شیطان کا گروہ شامل ہو جائے. ڈاکٹر اویس صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, since it requires to be a purified soul and an absolute positive thinker to understand Quran, then how much beneficial it would be to give Quran to people as part of dawah work. یہ تو عجیب سوال ہے. ویسے بھی سوال پوچھتے ہیں, میں تعجب کرتا ہوں کہ سوال پوچھتے ہیں. You have to differentiate between the two. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا زیادہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیسے پہنچایا جائے. دو الگ الگ باتیں. قرآن کی دعوت پہنچانے کے لیے ہمیں سب تک پہنچانا, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا پائے گا جو نیگیٹیوٹی سے پاؤ. یہ دوسرا سے سب کچھ سناتے تھے قرآن, آج آپ
کتاب دیتے ہیں، اس وقت کتاب ہوتی نہیں تھی، اس وقت قرآن ممبری ہوتا تھا، تو سارے لوگ سوچتے جو اسلام کے دشمن تھے، جو مشرک تھے. یہ تو وہی سوال ہے. سوال اس لیے ہے کہ پیپل ڈونٹ نو the principle of differentiation. سب سے اگر جو دنیا میں ریئرسٹ ہے، ریئرسٹ امنگ ریئر ہے، وہ ہے پرنسپل آف ڈفرینشیشن کو لے جانا، کہ ایک بات دعوت کیا چیز ہے اور قرآن کو سمجھنا کیا چیز، دونوں الگ الگ چیز ہے. قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی تک پہنچنا، یہ غلط ایشو ہے. اور یہ کہ لوگوں کو قرآن کے میسج کیسے پہنچا رہے وہ ایک چیز ہے. تو پہلے زمانے میں قرآن جب پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا، قرآن میموری میں ہوتا تھا لوگوں کو، تو اس سے بہت فائدہ تھا. اب چھپ گیا ہے تو آپ کتابی چھوڑ دیں گے. بات وہی ہے کہ وہ مقیم تھے، آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں، اتنا ہی فرق ہے. صحابہ سب مقیم تھے، پڑھ تو جاتے تھے، کیوں کتاب اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اب کتاب جب ہو گئی تو آپ ڈسٹریبیوٹر بنے گی. تو بڑا چاہے قرآن ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے پڑھ سنا ہے، چاہے کتابی شکل میں دے. باقی قرآن سے فائدہ اس کو ہوگا جو نیگیٹیوٹی سے پاک ہو. بس جس کو آپ نے دیا قرآن، فرض کیے کہ اس کے دوران بیٹھا ہو تو مسلمان بڑے خراب ہے، مسلمان کو تو پڑھنا چاہیے، تو اس کے اندر نگیٹیوٹی ہے. تو قرآن جب پڑھے گا تو وہ انسان نہیں سمجھ نہیں پائے گا. وہ لیکن اگر وہ سمجھتا ہو جیسے دوسرے لوگ ہیں وہ تو مسلمان ہیں، یا یہ سمجھے کہ مسلمان الگ ہے، کتاب الگ ہے. اگر وہ مسلمانوں سے الگ کر قرآن کو دیکھے گا تو اس کے میل پہ دیکھے گا، اس کے میل پہ سمجھ آ جائے گا اس کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف you have to know the principle of differentiation. ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر کے دیکھنا. مسٹر عارف جیلانی نے کشمیر سے لکھا ہے، حدیث کرتاس کیا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں. یہ رسول اللہ انتقال سے کچھ پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے لاؤ میں تم کو لکھوا دوں کچھ، تو وہ اس کو شیعہ حضرات اس کو لے کر کے تماشا بنائیں گے. سادہ سی بات ہے، کوئی بات ہے نہیں. میں نزدیک وہ ایسا نہیں کہ وہ لکھی نہیں گی، وہ آپ کہہ چکے تھے جس طریقے سے کام نے فرمایا تھا، وہی لکھوانا چاہتے تھے آپ کہ وہ ترک فی مستقل ہے کتاب اللہ و سنت، یہ لکھوانا چاہتے تھے. تو وہ منہ سے آپ اس میں پہنچ چکے تھے. الگ سے کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لکھوانا چاہتے تھے کہ علی کی خلافت پہ وصیت کی بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی علمی یا تاریخی کوئی بنیاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو ہے دو چیزوں کو پکڑے رہنا، قرآن کو اور سنت، بس اس سے زیادہ اور کوئی اس کا مطلب نہیں. مسٹر عامر بن یوسف نے پاکستان سے لکھا ہے، سورہ قمر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کو پلیز ایکسپلین کریں. کیا رسول اللہ کے دور میں قیامت کا سسٹم شروع ہو گیا تھا؟ دیکھیے یہ آیت بہت ہی وہ ہے اختلاف ہے اس میں، سات اور سب خبر. میں ظاہر طور پر مانتا ہوں کہ یہ اس وقت خبر 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، قیامت کے قریب 2 ٹکڑے ہو جائے گا. تو ایک پیشین ہوئی ہے. لیکن بعض اس کے اختلافات ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں. ڈاکٹر حامد حسین نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب دوسرا سوال لیتے ہیں. مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے 1991 میں آپ نے ماسکو کا سفر کیا تھا. اس سفر میں آپ کو عجیب ہیلپلیسنس کا ایکسپیرئنس ہوا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ اس وقت مجھ کو پہلی بار خدا سے اسٹرانگ افیکشن کا تجربہ ہوا تھا.
یہ واقعہ کیا تھا مولانا، اس کو آپ شیئر کریں۔ ایسا ہے دیکھیے کہ میں 3 آدمی ہم لوگ گئے تھے روس، تو وہ لے گئے تھے ہم لوگوں کو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی روس یعنی جو ہے سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا، ابھی ٹوٹا نہیں تھا تب کی بات ہے۔ تو وہ وہاں پر جو مسلم یادگاریں ہیں، جو مسلم ادارے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے یہاں پہ اسلام زندہ ہے، مطلب یہ تھا۔ تو میرے ساتھ دو جو تھے، وہ دونوں کمیونسٹ مائنڈیڈ لوگ تھے، میں سے الگ تھا۔ تو وہاں ماسکو جب ہم پہنچے ہیں، تو یہ لمبی کہانی، ساری کہانی میں نہیں دوہرا سکتا یہاں پر، بلکہ کچھ اسباب ایسے پیش آئے کہ ہم ان سے الگ ہو گئے، وہ چلے گئے وہ لوگ، اب میں ماسکو میں اکیلا رہ گیا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک جو کمیونسٹ تھے، تو ان کا ایک آدمی وہاں رہتا تھا، تو اس میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ ان کا شاید رشتہ دار تھا کوئی، وہ روسی زبان جانتا تھا، تو وہ بہت آسان تھا ان کے لیے معاملہ۔ میں رہ گیا، تو میرے ساتھ ایک وہ تھا گائیڈ، ایک گائیڈ میرے ساتھ تھا برابر، لیکن اس کی ماں بیمار تھی، کیا تھی، وہ شام کو کہا چلا گیا مجھ سے کہ میں کل آؤں گا واپس، پھر چلا گیا اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے۔ اب میں ہوٹل میں اکیلا رہ گیا، تو وہاں پہ اتنا برا حال تھا کہ کھانے پینے کوئی سامان نہیں۔ مثلاً ہوٹل میں جب گئے کھانے کے لیے، تو وہاں صرف گوشت ہوا کرتا تھا۔ اب میں تو ویجیٹیرین ہوں، مجھ سے کھا جاتا تھا وہ سوکھا گوشت بھی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے وہ لیمو لاؤ، لیمو کی مدد سے شاید میں کھا سکوں، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے سنترا لایا، یوگو سیلو سنترا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، اس میں ہم نکال، اس میں کوئی رس بھی نہیں نکلا۔ تو اب میں گوشت کیسے کھاؤں، عجیب مصیبت تھی۔ تو کہتے کہ اس طرح بہت سے مسائل تھے، اب کسی سے بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ دوسری زبان جاتے تھے وہاں، نہ کوئی عربی جانے نہ انگریزی جانے، وہ بہت پریشان تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک تجربہ مجھے گزرا کہ ایک تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں آپ پیشانی کو رکھتے ہیں زمین پر، تو میں بالکل ایسے زمین پڑ گئی، پورا جو باڈی میرا، اسی کو میں پورا باڈی کو سجدے میں ڈال دیا گیا، صرف یہ نہیں بلکہ پورا باڈی ایسے ہی میں ایک دم پڑ گیا، تو پورا وجود کا سجدے۔ اچھا مجھے دعائیں سے نکل رہی تھی، خدا میں کس مصیبت میں گیا ہوں، لگتا تھا کہ میں اپنے ملک سے کٹ گیا، اپنی فیملی سے کٹ گیا، اور ایک دنیا میں ہوں جہاں سے کسی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ٹکٹ میرے جیب میں تھا آپ کی واپسی کا ٹکٹ، لیکن وہ میں گائیڈ چلا گیا تھا، گائیڈ انگلش جانتا تھا، اس سے بات ہوتی تھی اور کہیں بات نہیں ہوتی تھی۔ تو خیر میں ہوٹل میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر، تو ایک بوڑھی عورت ملی، وہ کوئی آفس تھا، اس کا آفس میں وہ آفس بیئر تھی، وہ تو وہ کچھ ٹوٹی پوری ابھی جانتی تھی۔ اس سے میں نے کچھ کہا کہ بھائی میں ایسا ہوں، میں انڈیا سے آیا ہوں، کچھ ایسا کہا میں نے، تو اس کی سمجھ کچھ آیا کہ یہ آدمی جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے۔ تو مجھے کہا اچھا میں آپ کو ایک آدمی ملاتا ہوں جو اردو جانتے ہیں، تو اس نے ٹیلی فون ملا ان سے، اس کے پاس ٹیلی فون نمبر ہوا کرتے تھے، وہاں ہوٹل میں آپ ٹیلی فون بھی کسی نہیں کر سکتے، کوئی گائیڈ جو تھا ہمارا وہ کرے تو کرے، کیونکہ میں کٹ گیا تھا۔ گائیڈ سے ہم کہتے تھے گائیڈ کا ہی نمبر ملا سکتا تھا، ہم خود ڈائریکٹ طور پر نمبر نہیں ملا سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو اسے کٹ گیا تھا۔ تو اس عورت نے، اس بوڑھی عورت نے کیا کیا کہ ملایا ایک نمبر، تو ادھر سے آواز اردو میں آئی، تو میں نے کہا بھائی میں تو یہاں لگتا کہ میں مر جاؤں گا ماسکو میں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ہم یہاں مرے نہیں دیں گے، آپ کو ہم واپس دلی پہنچائیں گے۔ تو وہ ایک یہودی تھا جو
پاکستان جا کے اردو پڑھی تھی اس نے. وہ کمسٹ تھا وہ لیکن یہودی تھا تو صاف اردو بولتا تھا. تو فوراً اپنی گاڑی لے کر آیا اور پھر لے کر مجھے گیا آپ کے گھر. تو پہلی بار میں نے کچھ تازی چیز کھانے کے لیے ملی اس کے گھر پر, اپنے گھر کو کھلایا پلایا. تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جو کمسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ وہاں پر شاپ ہوتی تھی, الگ ان کے انتظام ہو کرتا تھا. تو اس نے جب مجھے کھلایا وہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے ڈبل روٹی اور بٹر اور دودھ یہ تھا, جو کہ لگتا تھا کہ ہوٹل میں اس کا کھانے ملتا تھا. تو وہ آدمی اپنے گھر لے گیا, وہ کھلایا پلایا, پھر لا کر پہنچایا. اس سے خوب اردو مجھے بات چیت ہوتی تھی. اس نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیے, میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ابھی آپ جب آ گئے ہیں تو دیکھ لیجیے, دیکھ لے کر پھر جائیے, ایسا نہیں کہ جلدی واپس چلے جائیں دلی آپ. تو پھر اس نے بات کی ہمارے گائیڈ سے, سب بات اسے سیٹ کی. اگلے دن گائیڈ جو آیا تو اس کو گائیڈ پر لے گیا اور سب گھمایا, سب کھائے جو اس طرح کی جگہ تھی. پھر دو تین دن ہم اسی کے ساتھ گھومتے رہے. جب وہ آدمی مل گیا اردو والا تب یہ اطمینان ہو گیا کہ میں یہاں پر اجنبی نہیں. تو پھر اس بعد اسی نے پھر ہم کو ایئرپورٹ پہنچایا, ہم دلی واپس آئے. تو وہ جو لمحات تھے کچھ شاید چند گھنٹے کے لمحات ہوں, اس میں لگتا تھا میں شاید دنیا سے کٹ گیا, کسی سے بات نہیں کر سکتا, کسی سے ٹیلی فون نہیں کر سکتا, کسی سے کھانا نہیں مانگ سکتا, کچھ بھی نہیں, بالکل کٹا ہوا ایک انسان. تو وہ جو ہیلپ لیسنس تھی وہ اتنی زبردست نہیں ہوئی. ایک ہی بار ہوئی, اور بھی چند بار ہوئی ہے, لیکن وہاں سے تب بھی جیسا لگتا بالکل میں اکیلا ہوتا. تو اس وقت جو ہے نیچر نے مجھے ایسا سجدہ کروایا جو سجدہ آدمی مصنوعی تو نہیں کر سکتا. مصنوعی تو کیسے سجدہ کرے گا؟ مصنوعی تو آپ اپنی پیشائش سے رکھیں گے, لیکن آپ اپنا مضبوطی ایسے میں ڈال دیا. میرا پاؤں, میرا یہ پیٹ, میرا سر, یہ سب زمین پر تھا. جب پورے وجود سے میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ, وہ کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا. جو آدمی صرف پیشانی سجدہ کرتے ہوں تو جان سکتے ہو سکتا کیا تھا, اپنے پورے وجود سے سجدہ. عجیب کیفیت اس وقت, ہیلپ لیسنس کا آخری تجربہ تھا. یہ سوال ڈاکٹر حامد حسین کا ہے دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, فار علماء کلاس اسپیشلی ان مدرساس the focus is on recitation of Quran rather than understanding the meaning of Quran. Therefore, most of us do not know the contents of Quran. We do not know what we are conversing with God while offering namaz. How can we change this? We do not know what we are conversing with God while offering namaz. How can we change this? The study of Quran and namaz both are two different subjects. What I am saying is about the study of the Quran. If you want to know the Quranic message, then you have to know the Arabic language, then you have to keep yourself from all kind of negativity. All these conditions are for true understanding of the Quran. But as far as the namaz is concerned, this is not a legal condition. You have to pray salah. You have to perform namaz. Even if you cannot understand the Arabic recitation, there is ibadah. There is a subject of ibadah, and study is subject of qadar. So both are different issues. In short, when you want to know the Quranic message, you have to fulfill those conditions. But namaz is the first. So you have to pray namaz at the time. There is no excuse for namaz. Even if you
don't understand the Quranic recitation and other part of the Quran or other part of the namaz, even then you have to pray namaz because it is fard. मौलाना अगला सवाल है मिस आयशा का दिल्ली से. उन्होंने लिखा है, इज देयर एनी प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऑफ सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम कंप्लीट नेगेटिविटी? No technical formula except any contemplation. The only method is contemplation. No technical method is not available in this regard. Is it clear? जी. मिस अपराजिता वर्मा ने दिल्ली से सवाल किया है. उन्होंने लिखा है, मौलाना जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉरगिव समवन? बेस्ट वे इज फॉरगिव कर दिए बस, और बेस्ट वे क्या है? फॉरगेट. इफ यू हैव सम कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, forget for the sake of God. If you have developed some complaint against anyone, so you have to forget it, you have to forgive him for the sake of God. Because God Almighty has promised for you great reward. If you want that kind of reward, then you have to forgive. Otherwise you will lose the reward. Maulana, she has another question. She has asked, Maulana ji, what is the cause of fear? Is it ignorance or is it lack of belief or something else? Please enlighten me. Fear is a psychological phenomena, lack of thinking. Fear has no real base. It is simply a psychological phenomenon. I don't know that there is any other reason of fear. Then, as we don't know something, there are many things that are unseen for me, unknown for me. So, we develop some kind of unrealistic explanation. So, we feel in fear. So, I think that the solution is to activate your mind. Activate your mind to try to manage that situation. I don't think that fear is a integral part of life. No. You can solve it, you can manage it by using your intellectual power. मिस्टर अनुराग दत्ता शर्मा ने दिल्ली से लिखा है, सलाम मौलाना साहेब, I like to see you on Zee Salam whenever I get time. I have a question. Can you put some light on the recitation of Ya Basito? I will be very thankful for you if you can guide me. Thank you. What she has said is Sufi position. Sufi people say like this. But this is not Islamic. I never found any ayat ya hadith about this kind of practice. It is Sufi practice. It is not Quranic practice. Or any Prophet never used this kalima. Never like recitation. अल्लाह ने कभी डिसाइड नहीं किया या वास्तव या वास्तव, लेकिन सूफी लोगों का तरीका है. इधर ठीक है, बिल्कुल ठीक. मिस्टर सूर्या मुखर्जी ने सवाल पूछा है दिल्ली से. उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू एक्सट्रीमिज्म?
Extremism is a phenomenon of reaction, basically. When you face some situation, you react. And if you react, I can say, if your reaction is super reaction, then it is called extremism. So the solution is only to read the situation, to contemplate the situation, to manage the situation with cool mind. और कोई इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मालूम है। इन इंडिविजुअल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी होता यही है। When we face some situation, we react. It is this reaction that reaches to the extremism. Otherwise, extremism has no rational basis. एक्सट्रीमिज्म का कोई रैशनल बुनियाद नहीं है। एक जज्बात जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो बढ़ते एक्सट्रीमिज्म में जाता है। बाकी इस्लाम में तो पता है एक्सट्रीमिज्म नहीं। देयर इज नो रूम फॉर एक्सट्रीमिज्म इन इस्लाम। इन इस्लाम इट इज कॉल्ड हुलू। द इक्विवेलेंट टू एक्सट्रीमिज्म हुलू एंड La ghuluwa fil Islam. This is hadith. There is no extremism in Islam. So extremism has no room in Islam. It is phenomena of emotionalism or nationalism. It is not phenomena of religion. मिस हबीबा वसीम ने सवाल किया है दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब, प्लीज हेल्प मी विद वन ऑफ माय प्रॉब्लम. My problem is that I can't take refusals from anyone. Please help me to deal with it. It means that you are very lenient. So be strict. That is the solution. Why you are lenient? You have reason, you can think. So why you are so lenient? Learn the art of refusal. Learn the art of rejection. No one can help you. You can help on your own by contemplation, by thinking, by managing the situation. It is self-help theory. मौलाना शारिक हुसैन ने दिल्ली से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है, आपकी तफसीर तज़किरुल कुरान एक जिंदा तफसीर है। ये वाहिद तफसीर है जिसको पढ़ने से अल्लाह की अजमत और उसकी मार्फत हासिल होती है और खुदा की ग्लोरी के एहसास से सीना भर जाता है। लेकिन कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी तफसीर एक गलत तफसीर है। जब मैंने उनसे कहा कि वो आपकी तफसीर से कोई मिसाल दें जो गलत हो, तो वो ना बता सके। मौलाना, लोग इतनी सख्त बातें बगैर दलील के कैसे कह सकते हैं? ये तो सारी उम्मत इसी पर है। आप यहां से एक अरब की जाइए, आज कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि सारे अरब के उलमा कहते हैं कि इसराइल से लड़ना हमारे लिए मसूलियत शरईयत। तो उन्होंने पूछा दलील, तो कोई दलील इनके पास। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देंगे कि शरई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दलील कुछ नहीं। ये तो उम्मत का मिजाज बना हुआ है कि बड़ी बड़ी बातें कहना और कोई उसका दलील न देना, वही मिजाज का इसमें भी जाहिर हुआ। देखिए, मैं अर्ज करूं कि तज़किरुल कुरान जो मैंने लिखी है, इसको आप समझिए। दो
طریقے ہیں کتابوں کے لکھنے کے بارے میں. ایک طریقہ یہ ہے جو علماء کا طریقہ کہ وہ ریفرنسز جمع کرتے ہیں. ریفرنسز ان کا انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، سارا آیت جمع کریں. اس کو سمجھا جاتا ہے علمی طریقہ. لیکن دیکھیے دعوت کے لیے بالکل بے فائدہ ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں تذکرہ قرآن لکھی، تذکرہ قرآن بہت دنوں میں لکھی گئی، برسوں کے بعد. تو میں ساری تفسیریں پڑھتا تھا، ساری تفسیریں پڑھتا تھا، جتنی بھی بڑی بڑی تفسیریں عربی زبان میں. پھر میں ان کو ڈائجسٹ کرتا تھا. دوسرے لوگ جو ہے جو پڑھا اسی کو اگل دیتے ہیں بیٹھ کے، جو لکھا کتاب اسی کو اگل دیا، نقل کر دیا. میں ایسا نہیں کیا. جتنا بھی یعنی جتنی بھی شروع سے آخر تک جو بھی انہوں نے تفسیر کی ہے اس کے بارے میں جو پہلے عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سب پڑھا سارے سالوں تک. پھر اس کو ڈائجسٹ کیا، ڈائجسٹ کر کے ہم نے وہ بات لکھی ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہیں بھی آپ کوئی بتا نہیں سکتے کہیں بھی ہم نے ڈفر کیا ہو، یا کوئی ہم نے کوئی ایسی بات لکھتی ہو جو جن کو علماء وغیرہ سمجھتے ہو. ایک بھی ایگزامپل نہیں سکتے آپ، ایک بھی ایگزامپل. تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کہنے کے بعد تو کون چپ رہو، بلے بول خران ہو لیا. تو اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ریفرنس ہو تب تو بولیے، نہیں چپ رہی. جو انہوں نے ایسا کہا تو بلا شبہ انہوں نے گناہ کیا ہے جو اللہ کا پکڑ جائیں گے. انہیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح دوسرے کی جگہ حاصل کر لیں. جیسے ایک صاحب نے اپنے لیکچر میں آپ کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان کا پروگرام ڈیلی ٹی وی پر آتا ہے جبکہ ہمارا پروگرام ٹی وی پر نہیں آ سکتا، ان کو باہر سے سپورٹ ملتا ہے. مولانا اس معاملے میں آپ مشن کے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو صرف اپنی رسپانسبلٹی کو فوکس کرنا چاہیے یا کسی اور چیز کو؟ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے صرف وہ چیزیں حرام نہیں ہے جو حرام نام کے ساتھ آیا ہوا ہے کتابوں، جیسے خنزیر کھانا یا شراب پینا. یہ نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام. اس کے سوا اور بہت سی چیزیں حرام، چاہے لفظ حرام نہ بولا جاؤ. حرام مانے ایسی چیز کو نہ کیا جائے، ایسی چیزیں. انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ کوئی سیٹ آپ کو مل جائے، کسی گدی پہ آپ قبضہ ہو جائے، کوئی سچویشن پیدا ہوئی اس چیز میں آپ ماسٹر بن جائے اس کے. اس کو میں اپنے مشن میں حرام سمجھتا ہوں. ہمارے جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، بس اللہ کے لیے. کوئی ویکینسی ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، کوئی سیٹ ہے وہ آپ کے حصے میں آ جائے، کوئی غلطی ہے وہ آپ کو مل جائے، یہ بالکل ہمارے مشن میں حرام کے درجے میں غلط. ہم کو اور آپ کو صرف یہ پیش ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو پیغام آیا ہے قرآن کی شکل میں یا رسول کی شکل میں، اس پیغام کو سارے تک پہنچاؤ. اگر تم پہنچا دو گے تو آخرت میں تم کو اس کا ریوارڈ ملے گا. بس اس کے ساتھ کوئی دوسرا انسینٹو نہیں. کوئی انسینٹو آئے تو شیطان سے پناہ مانگے، کئی اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین. یہ ہمارے مشن کا مسلک ہے اور آپ سب لوگوں کو اس پر اچھی طرح سے اس پر کام کرنا چاہیے. Okay, we will end the session now. We'll have a tea break first and then after that namaz. جن لوگوں نے وضو نہیں کیا وہ اس بریک میں وضو کر لیں.